نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب مل کر بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرۃ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ جلہ مجدہ الکریم کا ان گنت اور بے حساب شکر ہے کہ ایک اور جمعۃ المبارک اس نے ہماری زندگیوں میں ہمیں نصیب کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس یوم مبارک کی تمام فضیلتیں اور برکتیں اور رحمتیں ہم پر نازل فرمائے۔ آج کے دن کی ہوئی ہماری عبادات کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ بلند میں شرف قبولیت بخشے، ہمیں توبہ کی توفیق بھی دے، اور پھر ہم جو توبہ کے لیے کلمات ادا کریں اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرماتے ہوئے ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرے، آمین۔ جیسا کہ آپ تمام احباب کے علم میں ہوگا کہ ایک اور بڑی مقدس رات ہماری زندگیوں میں آنے والی ہے جس کا نام شب برات ہے، اور برات کا مطلب نجات ہے۔ سورۃ توبہ جو قرآن پاک میں موجود ہے اس کا ایک نام برات بھی ہے۔ برات نجات کو کہتے ہیں، چھٹکارے کو کہتے ہیں۔ تو یہ رات گناہوں سے بچنے کی رات ہے، یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش کی دعائیں کرنے کی رات ہے۔ شہر شہر، نگر نگر، گلی گلی محافل کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور اصل مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ کے حضور میں جھک کر انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی سارے مل کر اللہ سے دعا کریں کہ شاید کسی ایک کی آمین کی وجہ سے سب کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ تو ایک تو یہ تاکید بھی آپ سمجھ لیں کہ جہاں کہیں بھی مساجد میں محافل کا اہتمام ہے تو ضرور شرکت کریں۔ اس مصروف ترین زندگی میں جہاں عبادات کے لیے اب اہتمام بہت کم ہوتا ہے، تو ایسی راتوں میں جہاں سارے مل کر اہتمام کر لیتے ہیں تو اسی بہانے ذرا اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادت کرنے کی، دعائیں کرنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ تو جہاں کہیں آپ کو یہ محفلیں ملیں آپ ضرور ان میں شرکت کریں۔ اگر کہیں آپ محفل نہ پائیں تو اپنے گھر میں اپنی محفل سجائیں، اپنے بچوں کو لیں، گھروں میں بیٹھیں، انفرادی طور پر بھی نوافل ادا کریں، اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ تو آج کے اس نشست کا موضوع بھی اسی رات سے متعلقہ ہے، آؤ توبہ کریں۔ تو آج انشاءاللہ العزیز میں توبہ کے حوالے سے کچھ آیات، کچھ احکامات اور توبہ کے کچھ طریقہ کار آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج یہاں سے اٹھ کر گھر جانے سے پہلے پہلے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ایک توبہ کا جو دستور ہے، جو طریقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلائی گئی دعا کے ذریعے ہمیں بتایا۔ وہ یہ ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، صدق اللہ العظیم۔ ربنا، اے ہمارے رب، ذرا ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے گا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، انفسنا، اپنی جانوں پر، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے مغفرت نہ فرمائی، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ، تو ہم ہو جائیں گے من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے۔ اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس دعا کے آغاز میں آپ نے دیکھا کہ اللہ نے طریقہ کار کیا سکھلایا کہ سب سے پہلے یہ کہیں ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ تو توبہ کا طریقہ کیا ہے کہ جب بھی اللہ کے حضور میں آپ توبہ کرنے لگیں تو پہلے اعتراف جرم کریں۔ دنیا میں اعتراف جرم جب انسان کرتا ہے تو اس پر حد جاری ہوتی ہے اور اس کو سزا ملتی۔ جب کوئی جرم کا اعتراف کر لیتا ہے تو اس پر سزا لاگو کر دی جاتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب کوئی اعتراف کر لیتا ہے تو اس کو توبہ مل جاتی ہے۔ یہ کتنا بڑا فرق ہے۔ دنیا میں آپ کسی کے سامنے اعتراف کر لیں کہ ہاں یہ جرم کیا ہے تو سزا ملے گی، عدالت معاف نہیں کرے گی، لیکن اللہ کے حضور میں جب آپ نے توبہ کے لیے پہلے اپنے جرم کا، اپنے گناہ گار ہونے کا اعتراف کر لیا تو پھر یقین کر لیں کہ اللہ نے اب آپ کو معاف کر دیا۔ تو ایک تو یہ طریقہ، اور دوسرا سورۃ نساء میں آیت نمبر 64 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما۔ فرمایا کہ اور ہم نے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجے ہیں وہ اس لیے بھیجے ہیں کہ اللہ کے فرمان کے مطابق ان کا حکم مانا جائے۔ اور یہ لوگ جب اپنے آپ پر، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، جاؤکا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، فاستغفر اللہ، پس پھر اللہ سے استغفار کریں، واستغفر لہم الرسول، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی ان کے لیے سفارش کا کہہ دیں، ان کے لیے توبہ کا آپ بھی کہہ دیں، آپ بھی ذرا اپنی مہر لگا دیں کہ ہاں ہاں اے اللہ یہ میرا امتی ہے، یہ میرا غلام ہے، آپ بھی اس کے لیے توبہ کا کہہ دیں، تو کیا ہوگا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ، تو یہ اللہ کو ضرور پا لیں گے۔ یہ زور والا صیغہ ہے، اللہ کو ضرور پا لیں گے، تواباً رحیما، توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحیم۔ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ اور پھر وہاں سے اللہ سے معافی مانگو، اور پھر محبوب آپ بھی اس کے لیے سفارش کا کہہ دیں تو یہ اللہ کو ضرور توبہ کرنے والا پائیں۔ تو آج بھی کوئی گناہ ہو جائے تو صدق کے دل سے وضو کریں، اللہ کی بارگاہ میں اس کی حمد و ثنا بیان کریں۔ میں اس بارے میں بھی بہت ساری احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر درود و سلام پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، درود پاک پڑھیں، اور پھر اللہ سے توبہ اور استغفار کریں تو اللہ کو ضرور آپ توبہ قبول کرنے والا پائیں۔ اس ضمن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بخاری شریف میں 3470
نمبر پر ایک حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا، اور آپ دیکھیں کہ اللہ کی ذات کس طرح بندے کو توبہ کا موقع فراہم کرتی۔ تو وہ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تھا، اس نے 99 ناحق قتل کیے تھے، اس نے 99 قتل کیے تھے، اور پھر وہ شرمندہ ہو کر، نادم ہو کر توبہ کا کوئی مسئلہ پوچھنے کسی درویش کے پاس گیا، کسی اللہ والے کے پاس گیا۔ اب ظاہری سی بات ہے، جو بھی اس بات کو سنتا ہے تو وہ کوئی اس کو فتویٰ تو دے نہیں سکتا کہ وہاں بھی تمہیں معافی مل جائے گی۔ 99 قتل اس نے کیے ہیں اور گناہ کبیرہ میں وہ مبتلا رہا ہے، ناحق قتل کرتا رہا۔ تو وہ ایک درویش کے پاس گیا تو اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ تمہارے لیے توبہ کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اس شخص نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب وہ 100 قتل کر کے جا رہا تھا، پھر کسی نے بتایا کہ فلاں بستی ہے، وہاں چلا جا، وہ نصرہ نامی بستی جس کا ذکر حدیث سے پاک میں آتا ہے، تو وہ وہاں چلے جا، ادھر کوئی اللہ والے ہیں، درویش ہیں، وہ تجھے راستہ بتائیں گے۔ اب وہ توبہ کے ارادے سے، یہ ذہن میں رکھیں، توبہ کے ارادے سے وہ اس طرف کو جا رہا ہے، اور رستے میں وہ نصرہ نامی جو مقام تھا، جس جگہ پر وہ پہنچا، تو اس کو اجل نے آ لیا، موت واقع ہو گئی، انتقال کر گیا۔ اب رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب کے فرشتے اس کو اٹھانے لگے تو رحمت کے فرشتوں نے روکا، رحمت کے فرشتے اٹھانے لگے تو عذاب کے فرشتے روکے، وہ آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ حدیث میں آتا ہے وہ ان کی تکرار ہو گئی کہ ہم اس کو لے کر جائیں گے، یہ گناہگار ہے، اور جنت کے رحمت کے فرشتے کہیں کہ یہ توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا، ہم اس کو لے کر جائیں گے۔ اس دوران اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ جو فاصلہ باقی رہ گیا ہے، جس بستی اس نے پہنچنا تھا، اس کو کہا کہ سکڑ جا، اور جو پچھلا راستہ وہ طے کر آیا تھا اس کو حکم دیا زمین کو کہ پھیل جا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں سے کہا کہ جو فیصلہ کرنا چاہ رہے ہو کہ کون اس کو لے کر جائے گا، تو ذرا زمین کو ناپ لو۔ جب زمین ناپی گئی تو فرمایا کہ اگر تو وہ اپنے گھر سے قریب ہے تو جہنم والوں تم لے جانا، اور اگر جس جگہ پر اس نے توبہ کے لیے پہنچنا تھا اگر وہ رستہ قریب ہے تو پھر رحمت کے فرشتوں تم اس کو لے جانا، یہ تمہارا مال۔ تو زمین سمٹ چکی تھی، تو جب زمین ناپی گئی تو جو طے شدہ فاصلہ تھا وہ زیادہ نکلا، اور جس جگہ اس نے پہنچنا تھا وہ فاصلہ کم ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک بلشت جو فرق تھا نا وہ نکل آیا کہ وہ توبہ والے مقام سے قریب پہنچ گیا تھا۔ ابھی اس نے توبہ کی نہیں تھی، یاد رکھیے، ابھی اس نے توبہ کی نہیں، توبہ کے ارادے سے وہ چل رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے کہ اس نے توبہ کا ارادہ تو کیا، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ اب اس سے بہت سارے سبق ہمیں ملتے ہیں۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس امید پر گناہ کرتے رہنا اور ظلم اٹھاتے رہنا کہ ہم توبہ کر لیں گے تو اللہ توبہ قبول کر لے گا، یہ بذات خود ایک گناہ ہے۔ کہ اس امید پر، کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ تو گناہ تو اس امید پر کر لے، لیکن تیرے پاس یہ گارنٹی نہیں کہ تجھے توبہ کی توفیق ملے گی، یہ گارنٹی نہیں ہے تیرے پاس، یہ زندگی کی ضمانت نہیں کہ تو توبہ کے شعور تک پہنچ جائے گا، تو توبہ کر لے گا۔ تو خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان گناہ کرے اور پھر اسی حالت میں خدا نہ خواستہ چلا جائے اور اس کو توبہ کی توفیق نہ ملے۔ تو اس لیے یہ خطرہ تو مول نہیں لینا چاہیے، ہر لمحہ ہر گھڑی گناہوں سے بچنا ہے، لیکن اگر گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ میں بھی دیر نہیں کرنا۔ اس میں بخاری شریف میں آپ ایک حدیث پاک ہے کہ 6307 نمبر پہ آئی، اور مشکات شریف میں 23 نمبر ہے اس کا۔ اس میں
آپ ذرا توبہ کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار بھی کرتا ہوں اور اللہ سے توبہ بھی کرتا ہوں۔ اب وجہ تخلیق کائنات محبوب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو کیا ترغیب دے رہے ہیں؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی جو امام الانبیاء ہیں وہ 70 مرتبہ سے زائد روزانہ استغفار کرتے ہیں تو ہم جیسے گناہ گاروں کو کتنی دفعہ استغفار کرنی چاہیے؟ اور 23-25 نمبر حدیث مشکات شریف میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ 100 مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس میں 100 مرتبہ آپ نے اللہ سے بیٹھ کر استغفار نہ کیا ہو۔ اب یہ بات بڑی طویل ہو جائے گی اور ہم تھوڑا موضوع سے ہٹ جائیں گے۔ یہ سورۃ نصر میں بھی آتا ہے نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ وہاں بھی اللہ نے حکم دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ محبوب اب آپ تسبیح بیان کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں اور توبہ استغفار کریں۔ اصل میں یہ توبہ ہے ہی امتیوں کے لیے، اور توبہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ گناہ کریں گے تو توبہ ہوگی، اللہ سے نعمتوں کے حصول کے لیے بھی استغفار کریں۔ آپ کو کوئی حاجت ہے استغفار کریں، کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے استغفار کریں۔ ہم جیسے لوگ تو ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہنے والے ہیں، ہم تو پہلے اپنے گناہوں کی توبہ میں استغفار کریں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی تو معصوم ہے، نبی تو گناہوں سے پاک ہے، تو جو امام الانبیاء ہیں ان کی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا؟ تو وہ 100 مرتبہ روزانہ اللہ سے استغفار کریں۔ امت کے لیے یہ درس ہے، امت کے لیے یہ تلقین ہے، امت کے لیے یہ سبق ہے کہ جب بھی تم گناہ میں مبتلا ہو جاؤ تو فوراً سے پہلے اللہ سے استغفار کرو، اللہ کی ذات توبہ قبول کرنے والی۔ پھر آگے بخاری شریف میں 6309 نمبر پہ ایک بڑی پیاری اور بڑی تسلی جو ہے وہ دینے والی حدیث پاک آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے ایسے خوش ہوتا ہے، اور فرمایا ایک روایت میں کہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جتنا کسی بیابان میں، کسی صحرا میں کسی کا اونٹ کھو جائے تو اسے ملے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی کا انداز سمجھانے کا بڑا پیارا طریقہ ہے۔ اللہ کی ذات تو ویسے ہی پوری کائنات کی خالق و مالک ہے، اس کو تو کسی چیز کی فکر نہیں، کسی ایک بندے کی توبہ سے اس کو کیا سروکار؟ پوری کائنات اگر مل کر بھی اس کا انکار کر دے تو اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتی، وہ بے نیاز ذات ہے، اور ساری کائنات مل کر بھی اس کو سجدہ کرے، اس کو ماننے لگ جائے تو اس کی ربوبیت میں پھر بھی کوئی فرق نہیں ڈال سکتے۔ وہ ایسا رب ہے، ایسا پالنے والا ہے، وہ بندے کی توبہ سے کیسے کیوں خوش ہوگا؟ اور خوشی وہ بتائی جو انسان کو سمجھ میں آ جائے۔ ایک روایت میں اس کو اور زیادہ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، فرمایا یہ مشکات شریف میں 2358 نمبر پہ، اور پھر مسلم شریف میں بھی آئی، مشکات شریف میں پھر 2332 نمبر پہ، یعنی حدیث متواتر مختلف احادیث کی کتابوں میں آئی کہ ایک بیابان میں ایک مسافر ہو صحرا میں، اس کو سمجھے ذرا اس کا مفہوم کیا ہے، وہ اس کا اونٹ جو ہے وہ سامان سے لدا ہوا ہو، اس نے ایک طویل سفر کرنا ہو، وہ سو جائے اور جب اس کی آنکھ کھلے تو اسے پتا چلے کہ اس کا اونٹ غائب ہے، سامان بھی جاتا رہا، سواری بھی جاتی رہی، اب صحرا میں اس کے پاس زندگی کے لیے کوئی اور راستہ نہیں بچ رہا، سواری کے بغیر اور سامان کے بغیر صحرا کا سفر پار نہیں ہو سکتا تھا۔ اب وہ شخص، آپ ذرا پہلے یہ تصور کریں کہ وہ کتنا پریشان ہو۔ ہم کسی جگہ پہ، کسی دور جگہ پہ آج گاڑی پہ سفر کر رہے ہوں، کسی جگہ پہ ٹائر پنکچر ہو جائے اور ابھی اندازہ ہو کہ دور دور تک پنکچر کی دکان کوئی نہیں ہے،
کتنی پریشانی ہوتی. اور یہاں تو یہ عالم ہے کہ صحرا جہاں انسان زندگی کو کھو دیتا ہے، موت سے ہمکران ہو جاتا ہے، زندگی کا خطرہ ہے، ادھر سواری گم ہو جائے، سامان بھی گم ہو جائے، راستے کا پتہ نہ ہو، سفر طے نہ ہو سکتا ہو، کتنا پریشان ہوگا. اسی اثنا میں اگر اس کو اس کی سواری بمائے اس کے مال مل جائے تو پھر وہ کتنا خوش ہوگا. تصور کر رہے ہیں نا، کتنا خوش ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب اس کا کوئی بندہ توبہ کرتا ہے. کتنی بڑی بات. تو اللہ کی ذات کو خوش کرنے کا کتنا بہترین طریقہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور میں توبہ کریں. اور پھر آپ دیکھیں کہ توبہ کرنے سے ہمیں دوہرا فائدہ. ایک ہم اللہ کو خوش کر رہے ہیں، دوسرا خود گناہوں کے بوجھ سے نکل رہے ہیں. ہم گناہوں کے بوجھ سے خود آزاد ہو رہے ہیں. ہمارا نامہ اعمال گناہوں سے پاک ہو رہا ہے. ہر اس چیز سے ہمیں نجات مل رہی ہے جو ہمیں عذاب کی طرف لے کر جا سکتی. اور دوسرا اللہ کی ذات بھی خوش ہو رہی ہے. اور جب اللہ کی ذات خوش ہوگی تو آپ ذرا اندازہ کریں کتنی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوں، کتنی نعمتوں میں اضافہ ہوگا.